فالو کرنے والے جب بھی اسلام پر کوئی دھبکا پہنچا، جب بھی اسلام پر کوئی غلبہ کرنے آیا تو سبھی نے اپنی جانیں دینے تیار ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ جان گئے، قرآن کے ذریعے جان گئے، حضور کے ذریعے جان گئے کہ وہ شہید ہوں گے تو ہمیشہ کی زندگی ملے گی، اللہ کے پاس عزت کا مقام ملے گا، جنت کے درجات ملیں گے، اور جنت کی کیاریاں پورے نعمتوں سے سرفراز ہو جائیں گے. اللہ ان کی زندگی ابدی زندگی کر دے گا. اس وجہ سے وہ جان دینے کے لیے حاضر ہو جاتے تھے. یہ ایمان تھا ان کا، اور ان کا یہ ایشورنس، ان کا ایمان کہاں سے ملا؟ قرآن کے ذریعے ملا، حضور کے اقوال سے ملا، اور حضور خود نفسا نفسی خود آگے بڑھتے گئے اور ان کو لیڈ کرتے گئے. تو صحابہ کرام کو ہمت آئی اور ان کو اشور ہو گیا کہ واقعی وہ اللہ کے شہادت کا درجہ لینا چاہتے ہیں. سمجھے نہیں؟ تو شہید ہونا ایک بہت بڑی عظمت کی بات ہے. تو اس کی جو عظمت اور اس کا جو حال گزرے گا، بندوں کو لائیولی ایگزامپل دینا ہے، صحابہ کرام کی زندگی سے دیا گیا. اور جتنے میکسیمم تکالیف پہنچیں گے کسی کو، اس کی پورے خاندان کو تکالیف سے، پورے خاندان پر جو مصیبتیں پہنچی تو بندے پر جو تکلیف گزرے گی، اس کا حال بتانے کے لیے امام حسین کو ایگزامپل بنایا گیا، ماڈل بنایا گیا. تو یاد رکھو امام حسین علیہ السلام کا یہ جو واقعہ گزرا، سارے آنے والی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، قیامت تک کے لیے ایک زندہ معجزہ ہے، ایک زندہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. تپتے ریگستان کے میدان میں بھی، موت کی قربت پر بھی، جب دیکھتے ہیں کہ موت قریب ہے، پھر بھی آپ نے نماز اللہ کی ادا فرمائی، بتا دیا کہ مومنوں، مسلمانوں، یاد رکھو تمہارے رب کی کنیکشن، رب کا کنیکشن، اللہ کی یاد تمہیں موت غافل نہ کر دے. موت کے وقت بھی تمہیں اپنے رب کو یاد کرو. کیوں؟ کہ وہ موت ہی ایسی موت ہے جس میں رب یاد آ جائے، اس کی موت ابدی موت ہے، اس کی موت ابدی موت ہے. کیونکہ جو بندہ، حضور نے فرمایا کہ تم دیکھو گے کوئی آدمی مرتے وقت کلمہ شہادت پڑھ لیا، سمجھ جاؤ وہ جنتی گارنٹی ہے، گارنٹی جنتی ہے. حضور نے بشارت دے دی حدیث کے ذریعے. تو پتا چلا کہ جو بندہ رب کی یاد میں مر جائے اس کے لیے جنت گارنٹی ہے، اور جو بندہ اللہ کے راستے میں مر جائے اس کے لیے زندگی جاویداں ہے. تو میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رب اپنے بندوں پر، چند مخصوص بندوں پر خاص خاص آزمائشیں، امتحانات دے کر آنے والی قوم کے لیے، آنے والے امتیوں کے لیے لائیولی ماڈل، لائیولی ایگزامپل بتاتا ہے. کہ اگر کسی کو بول دے کہ شہادت تو مسلم پر کوئی مارنے آئے تو تم جا کے مارو، اس کا ایگزامپل کون دے گا؟ وہی تو دیں گے. تو اس میں ہم کو ساری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نمونہ بنانا تھا، ورنہ امام حسین اور خاندان نبوت سے کیا اللہ کی محبت نہیں تھی؟ اللہ اکبر. ساری دنیا سے زیادہ ان پر ہی محبت تھی. تو ساری دنیا سے زیادہ اپنے محبوب کی محبت تھی اللہ کو. تو ایسے محبوب بندے، اپنے محبوب نبی کے محبوب خاندان کو کیا اللہ تکالیف دینا پسند کرے گا؟ کیا؟ ہرگز نہیں. ہاں، ان کی تکالیف میں ان کے لیے درجات بلند کرنا تھا، اور ان کے لیے سارے قیامت تک ان کا نام زندہ رکھنا تھا. کہ آج بھی امام حسین کو یاد کرتے ہیں ہم، آج بھی ہم کربلا کے شہیدوں کو یاد کرتے ہیں، قیامت تک آنے والی پوری امت محمدیہ ان کے نام کو یاد کرتے رہیں گے. ارے جس کا نام قیامت تک یاد رہے، ہر دور میں یاد رہے، ہر سال یاد آئے، محرم کے مہینے میں یاد آئے، وہی نام والے زندہ ہیں. ارے ہمارے دادا ہیں، ہم پردادا ہیں، ہم کو یاد نہیں کون ہے دادا پردادا، پردادا کے بابا نہیں معلوم.
تو وہ جو مردہ ہو گئے وہ مردہ ہے، لیکن جو نام آج بھی زندہ ہے، قیامت تک بھی زندہ رہے گا، ہر سال اس کا نام زندہ رکھیں گے، تو وہی زندگی ابدی زندگی ہے، زندگی یہ جاویدہ ہے۔ تو یہ ہے اصل میں اللہ کی پیاری محبوبوں کی زندگی کا اثر۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، زندگی میں بہت کچھ حاصل کرتے ہیں ہم، دنیا کی بہت ساری تکالیف اٹھا کر بڑے بڑے درجے حاصل کرتے ہیں، بڑے بڑے پوسٹ حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ کیا ہے؟ مٹنے والی زندگی ہے۔ کیسے کیسے بڑے بڑے کنگز تھے، کیسے کیسے بڑے بادشاہ گزرے، کیسے کیسے بڑے گورنر، پرائم منسٹرز اور چیف منسٹرز گزرے، آج کیا ہے ان کا حال؟ کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے، سمجھے؟ جو اللہ کے مقرب بنے، اللہ کے پیارے بنے، جو اللہ کے ولی اللہ بنے، اللہ کے محبوب بنے، آج بھی ان کو عزت سے نام لیا جاتا ہے، آج بھی ان کے لیے ہم یاد کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، وہی اصل میں زندہ ہیں، باقی سب مردہ ہیں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس واسطے کے نسبت جس سے ہو، باقی والی رہنے والی ذات پاک کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی ہے۔ ارے جو باقی رہنے والی ذات سے مل گیا، کنیکشن ہو گیا، وہ بھی باقی ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، نسبت اولیاء دراصل نسبت اللہ ہے، اللہ کی نسبت ہے۔ جو ولی کی محبت رکھے گا اس کو اللہ کی نسبت ملے گی۔ کیوں؟ ولی کی نسبت اس کے نبی سے ہوتی ہے، نبی کی نسبت اس کے رب سے ہوتی ہے، رب نبی محمد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیکشن، وہ کنیکشن ان کے ولی پر ہوتا ہے، اور ولی سے ہمارے سلسلے کے بزرگوں سے ہوتا ہوا ہم کو کنیکشن ملتا ہے۔ جیسے ٹرین کی چین لگتی 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 پوری ٹرین جاتی ہے، ارے 40 ڈبے ہو 50 ڈبے ہو، ایک ہی انجن ہوتی ہے، سب کو گھسیٹتے ہوئے لے جاتی ہے۔ تو ہماری انجن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ہم سب ان کے ڈبے ہیں۔ تو ڈبے میں جو جب گھس گیا بندہ، کسی ڈبے میں گھس گیا، تو سمجھ جاؤ وہ ڈبہ انجن بلا لے جاتی ہے۔ کون بھی ہو تم ڈبے میں، چاہے سے بھی ہو، لیکن وہ ڈبے سے تمہارا کنیکشن مل گیا، تم نے ڈبے کی ٹکٹ لے لی، ڈبے سے نسبت جوڑ لی، تو وہ نسبت کی وجہ سے تمہیں بھی ڈیسٹینیشن اللہ کے پاس پہنچیں گے۔ اور ڈبے میں جتنے بیٹھے ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہو، کسی حالت میں ہو، چاہے فقیر ہو، غریب ہو، مالدار ہو، پیسے والا ہو، ارے بھکاری، کوئی بھی ہو، جب بھی کوئی ڈبے میں گھس گیا، چڑھ گیا، تو اس کی نسبت اس سے ہو جاتی ہے، وہ انجن سے ہوتے ہی اسی کو لے جا کے سیدھا رب کے پاس پہنچاتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے پاس اس کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ، اس کے کنیکشن سے جڑ جانا ہے۔ خیر، شہادت اور بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری راز کی باتیں بھی ہیں، اب زیادہ تو میں بول نہیں سکتا، تو جو کچھ بھی اللہ نے مجھے میری زبان سے نکلوایا، اللہ اس سے قبول فرمائے، اللہ اس پر ہم کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شہادت کا صحیح معنی اور اس پر ہم کو عمل کرنے کے لیے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور جو کوئی بھی محرم کے دنوں میں گزرتا ہے، لوگ جو خرافات کرتے ہیں، جو کچھ بھی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، اور روڈوں پر لوگ تماشے، آگ پر کودنا ہے یا پنجے لے کے جانا، یہ سب ساری چیزوں سے بچو، کیونکہ اس سے اسلام اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، امام حسین اور شہید کربلا سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ خود اپنے منمانی کر لیے ہیں، ان سے ہمیں دور رہنا اچھا ہے۔ نہ شریعت اس کی اجازت دیتا ہے، نہ اس کا کوئی جواز، اس کی پروف اور اس کی ثبوت ملتی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز کرو، اور ان کو اپنے رشتہ داروں کو بولو کہ اس سے انکریج مت کرو، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں کیا کرنا ہے۔ محرم کے مہینے میں سب سے بڑی چیز جو ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم کو ایک ایسا دن آ رہا ہے جس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ بول دیا کہ یوم عاشورہ وہ مبارک دن ہے، یعنی 10ویں محرم کا وہ دن ہے جو ایسا متبرک دن ہے
جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تکلیف فرمائی، پیدا فرمایا. یہ وہ دن ہے جہاں پر جس دن اللہ نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو طوفان سے بچا لیا. یہ وہ دن ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں اللہ نے بچا لیا. یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے ساتھ دریائے نیل پار کروا کر ان کو فرعون سے نجات دلا دی. یہ وہ دن ہے، یوم عاشورہ وہ دن ہے جس میں اللہ نے داؤد علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمائی. یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا. اور انشاءاللہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہی وہ دن ہوگا، یوم عاشورہ کا ہی وہ دن ہوگا جو جمعہ کا بھی ہوگا اور قیامت قائم ہوگی انشاءاللہ. یہاں تک اس کا روایت میں ذکر آتا ہے. خیر، یوم عاشورہ کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندو جب تم یوم عاشورہ پاؤ تو اس کے روزے رکھو، کیونکہ وہ زمانے میں یہودی لوگ مدینے میں یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. حضور کے پوچھنے پر بتایا گیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملنے کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں. تو حضور نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تو میرے بھائی ہیں اور ہم ان کے حقدار زیادہ ہیں. تو حضور نے اپنی امتیوں کو حکم دیا کہ تم بھی روزہ رکھو یوم عاشورہ کا، اور فرمایا کہ یوم عاشورہ کا روزہ جو بھی رکھے گا اس کے لیے سارے سال کے گناہوں کی معافی ہے، سارے سال اس کے گھر میں برکتیں رحمتیں آئیں گی. اوکے. اور رمضان کے بعد حضرت علی کی طرف سے ایک روایت آتی ہے کہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کی فضیلتوں کے بعد سب سے افضل ترین روزہ ہے جو یوم عاشورہ کا ہے. لیکن حضور نے فرمایا کہ چونکہ یہودی لوگ 10ویں محرم کا ہی روزہ یہ رکھتے ہیں، ہم ان کی خلاف ورزی کریں گے اور ہم روزہ رکھیں گے 9 10 کا یا 10 11 کا. سمجھے؟ 2 روزے رکھنا یہاں پر ہے، 9 10 یا 10 11 کنٹینیوس رکھنا، 9 10 یا 10 11 بس. یہ نفل روزے کی نیت کرو اور بولو کہ یہ یوم عاشورہ کی نیت سے میں روزہ رکھتی ہوں، اور روزہ جیسا نارمل روزہ کرتے ہیں ویسا روزہ رکھو. ٹھیک ہے. ہاں، اب اس مہینے کے خاص جو وظیفے ہیں اس کا جو یہ دعائیں تو میں پہلے بھیج دیا ہوں کیا دعا کرنا ہے، لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس میں خاص وظیفے پڑھے تو ان کے لیے ایک چیز بتاتا ہوں، لکھ لو. لکھ رہے ہیں کیا؟ نوٹ کر رہے ہیں؟ ہاں حضرت. اچھا نوٹ کر لو. سب سے پہلے سورہ فاتحہ 7 ٹائمز، اس کے بعد درود شریف 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ، اور اس کے بعد اگر پڑھ سکے تو 300 مرتبہ قل واللہ احد سورت پڑھو، نہیں تو 100 مرتبہ پڑھ لو. اس کے بعد علم نشرح 79 ٹائمز، 79 ٹائمز، 70 پر 9. اس کے بعد پڑھو لکھ لیے کیا؟ ہاں لکھ لے حضرت. اوکے. لاسٹ اب لکھو سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، پھر درود شریف 100 مرتبہ. وہ تم ایک جنے ریپیٹ کرو دیکھیں گے. ریپیٹ کرو. درود لاسٹ درود کتنے ٹائم حضرت؟ 100 مرتبہ. پہلے سورہ فاتحہ 7 ٹائمز،
फिर दरूद 100 टाइम्स, कुल वल्लाहु अहद 100 मर्तबा, अलम नशरा 79 टाइम्स, सूरह फातिहा 7 मर्तबा, दरूद 100 मर्तबा। 100 मरतबा पढ़ के लास्ट में फातिहा दिलाना। फातिहा दिला को सवाब क्या बोलना, या अल्लाह जो कुछ मैं पढ़ी हूँ इसमें गलती हो तो माफ फरमा, इसका सवाब, इसकी रहमतें, बरकतें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह मुक़द्दस को पहुंचा दे, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल करम से इसका सवाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रूह मुक़द्दस को पहुंचा दे, और तमाम शोहदाए करबला के अरवाह मुक़द्दसात को पहुंचा दे, तमाम करबला के शहीदों की इसका सवाब पहुंचा दे। या अल्लाह इस वजीफे के बरकत से हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तुफ़ैल से, या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा, मेरे खताओं को पकड़ दे, और क़यामत के दिन इन शहीदों के साथ मुझे भी हशर फरमा, मेरा हशर भी इन शहीदों के साथ फरमा। और जो कुछ भी तुम्हारे वास्ते खास दुआएं करना है, पर्सनल दुआ करना है, कर लीजिए। और खासकर 10वें मुहर्रम को जोहर की करेक्ट टाइम पर, जोहर के नमाज पढ़ लिए बाद में एक छोटी सी फातिहा दिला दे लो, और उसमें उसके वक्त में क्या भी रख सकते, मीठा रख सकते, और क्या भी बिरयानी पका क्या भी पका सकते, तो उस टाइम पर रखे फातिहा दिला को हज़रत इमाम हुसैन और शहीद करबला के नाम से फातिहा दिला दे लो। 10वें मुहर्रम को करेक्ट जोहर के वक्त नमाज पढ़ ले को करो। ओके, ठीक है हजरत। तो ये करना चाहिए। तो मुहर्रम के महीने की खुसूसियात में रोजा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पर इशारे सवाब करने, बाहर की चीजें तमाशे सब देखने मत जाओ। ओके, ठीक है। चलो अल्लाह हम मामू सबको कैसा मामू वो अलावा में कूदे तो वो सही